ویلکم ٹو زومن، آئی ایم زنیرہ اظہر۔ کل 4 جولائی تھا، جس کو بہت جوش و خروش سے جس طرح ہر قوم مناتی ہے، یو ایس نے بھی سیلیبریٹ کیا، ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ لیکن اس انڈیپینڈنس ڈے پہ جو شکل سامنے آئی ہے اس ڈیموکریسی کی، اس پرسوٹ آف ہیپینس کی جو کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے لکھا ہے اپنے، اور جو امینڈمنٹس کی شکل میں وہ دنیا کو بتاتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ جو لبرٹی اور جو فریڈم اور جو رائٹس یو ایس دیتا ہے وہ کوئی بھی نہیں دیتا۔ لیکن آج کیونکہ یہ پروگرام کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹو دا پیپل آف غازہ، تو میرا خیال ہے کہ سوال یہ کرنا بنتا ہے کہ اس دفعہ جو آپ نے انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کی ہے اس میں شاید کچھ امریکی بھی ہوں جو سوچ رہے ہوں کہ کیا ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، کیا ہم جو مورل ایک بہت ہائی گراؤنڈ لیتے ہیں دنیا میں کہ ہم بہت زبردست ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں۔ تو بالکل جو آپ کے ساتھ ہی ایک ملک ہے اسرائیل جو بچوں کو بھوکا مار رہا ہے، اور ڈیٹیلز میں جائیں تو ہارفک چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کے ساتھ ابھی بھی کیا آپ یہ 4 جولائی اسی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ ہمیشہ کرتے ہیں، کہ کہیں کوئی تھوڑی سی کانشیس میں یہ چیز جھلک رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، فلسطین کے لوگوں کے خون سے؟ یہ ڈیبیٹ آج کرتے ہیں اسٹریٹجک ویوز پہ، پولیٹیکل ایمبیشنز پہ اور اسٹیٹس کے رول پہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، بٹ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن دا پیپل آف پیلسٹائن، کہ وہ کس طرح بالکل جو کربلا میں ہوا تھا اس طرح آج سچویشن کو بھگت رہے ہیں اور اکیلے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جلال الفرا، جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں آج غزہ کے لوگوں کو، صحافی ہیں اور اسپوکس پرسن ہیں فار دا پیپل آف غزہ۔ اس کے علاوہ ہمیں جوہر سلیم صاحب جوائن کر رہے ہیں، جو کہ فارمر فارن سیکرٹری بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے، اور ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں حامد المشرقی صاحب، جو کہ ڈیفینس اینالسٹ ہیں۔ تھینک یو سو مچ آل آف یو فار جوائننگ می ٹوڈے۔ جلال الفرا صاحب، آپ سے سٹارٹ لیتی ہوں۔ غزہ میں جو صورتحال ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیے، آپ وہاں پہ آف کورس اپنے لوگوں سے رابطے میں ہوں گے، ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں وہ اب اور بھی زیادہ فلٹر ہو کے مل رہی ہیں، کیونکہ الجزیرہ بین کر دیا گیا ہے ویسٹ بینک میں، اسرائیل کے اندر کوریج ان کو مزید نہیں کرنے دی جا رہی۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، اور اسپیشلی وہ جو فوڈ پوائنٹس کے اوپر فوڈ ڈسٹریبیوشن کرتے ہوئے جو لائیو ایمونیشن فائر کی جا رہی ہے لوگوں پہ، اس کے بعد لوگ کھانا کہاں سے کھا رہے ہیں، کہاں سے فوڈ کلیکٹ کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ محترمہ۔ صورتحال بہت صورتحال ہے، بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ سب سے پہلے بات تو جیسا آپ نے فرمایا کہ کوریج وہاں پر نہیں ہو رہا ہے، ہمیں تو بہت مشکل سے خبریں مل رہی ہیں، حالانکہ میرے سامنے 5-6 موبائل ہیں اور غزہ کے کونے کونے سے ہمیں تھوڑا سا رپورٹس ملتے ہیں۔ میں آج کی تاریخ میں آپ کو صرف بتا دوں کہ فجر سے لے کر اب تک کے 48 شہادت ہوئی، 48 لوگ شہید ہوئے، اور آج کچھ دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے خیموں کے اوپر مواسی، جس کو کہا جاتا مواسی، یہ وہ علاقہ جس کو سیف زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اس پر بھی بمباری کیا جا رہا ہے اس وقت جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تیسری بات جو امداد کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر ایک ڈرامہ نچایا ہے، یہ غزہ فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے ڈرامہ نچایا ہے غزہ کے عوام کی امداد کے لیے۔ آپ یقین کریں میرے بہن، اگر وہاں پر کوئی 10 لوگ جاتے ہیں لینے کے لیے تو ان میں سے 5 شہید ہو جاتے، 6 شہید ہو جاتے۔ یہ بھی ایک قسم کا ڈرامہ ہے، ایک چال ہے اسرائیل اور امریکہ کا، تاکہ عوام مطلب قتل عام میں اضافہ ہو اور عوام جو ہے وہ آسانی سے ٹارگٹ ہو جائے لوگ، اور ساتھ ساتھ ان کو جنوب کی طرف یعنی منحصر یعنی ان کو جنوب کی طرف رکھنے کے لیے، جنوب مطلب مصر کا بارڈر، کیونکہ جو امداد چل رہی ہے وہ رفح، ہاں وہاں پر بش کر رہے ہیں، یعنی مصر کی بارڈر کی طرف ہے، رفح کے علاقہ کے اندر ہے۔ اب یقین کریں، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ وہ تصویر اگر آپ دیکھتی ہے، شاید آپ اور آپ کے ناظرین، میں کہتا ہوں کہ نیند آنا تو دور کی بات ہے، تو انسان اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایسے تصویر ہے جو مجھے مل رہے ہیں کہ لوگ اپنا آٹا کی بوری اٹھا رہے ہیں اور آٹا خون میں لپٹی ہوئی، یعنی آٹا کا جو سفید جو ہوتا نا وہ نہیں ہے، لال ہے بالکل۔ تو صورتحال اس وقت محترمہ وہی ہے، جہنم ہے جس کا وعدہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نا،
انہوں نے کہا کہ میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دوں گا. خیر جہنم تو غزہ کو انہوں نے بنا دیا, غزہ کو قبرستان بنا دیا, غزہ کو بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, خواتین کے لیے اس کو جہنم بنا دیا. جبکہ مجھے اس بات پہ حیرت ہے, یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کو لوگوں نے نوبل کا انعام کا تجویز دیا گیا ہے. تو محترمہ یہی صورتحال وہی ہے, بلکہ میں کہوں گا 18 مارچ سے لے کر اب تک, یعنی خاص طور پر آخری جو مرحلہ یہ سب سے زیادہ تشویش اور خطرناک مرحلہ ہے. 18 مارچ سے لے کر اب تک جب سیز فائر کی خلاف ورزی سے نہیں کیا ہے اور دوبارہ جنگ آغاز کی ہے. محترمہ ایک اور جملہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کے ناظرین بھی سن لے, اور میں امید کروں گا میرے معزز ایک ہی نیوز کا حق ہے ہمارے سر پہ, جنہوں نے غزہ کے بڑی کوریج کی ہے اور ہم اس کے مشکور ہیں. آج میری بہن, آپ یقین کریں, میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں, میری بچوں کے, آپ کے وہاں پر بہن بھائی, آپ کے بچے, مسلمان بچے, ان کے گلیوں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہے, ان کو اٹھانا والا کوئی نہیں ہے سوا جانور بے ادب معاف, کتے اور بلیاں کھا رہے ہیں. آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں. تو صورتحال محترمہ یہ آپ کا پروگرام کم پڑ جائے گا غزہ کی صورتحال بیان کرنے کے لیے. جی جتنا میں کہوں میں نے ایکچولی جو ایک ہیومن ایفرٹ پرسنل لیول پہ جہاں ہو سکتی ہے, میری کوشش ہے کہ دنیا تک یہ باتیں پہنچیں, کیونکہ وہ لوگ کہیں اینٹی سیمیٹزم کے نام پہ چیزوں کو بین کرتے ہیں, کہیں کسی نام پہ کرتے ہیں. تو ہمارا جو ایک انڈیویجول لیول پہ ایز اے جرنلسٹ فرض ہے, ہم صرف وہی پورا کر سکتے ہیں ان آر لمیٹڈ کیپیسٹی. حامد المشرقی صاحب, کیونکہ عاشور کا موقع ہے تو میں نے سنا یہ جو قربانی اس وقت جاری ہے دنیا میں, یہ کربلا سے بڑی ریلیٹ کرتی ہے, اس لیے اس پروگرام کو میں نے اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ غزہ کو ہی ہم ڈسکس کریں گے صرف. اور مجھے یہ بتائیے کہ 4 جولائی جو مناتا ہے امریکہ, اپنی آزادی کا دن مناتا ہے, وہ یہ آزادی اس موقع پہ جو سیلیبریٹ کر رہا ہے, اس نے اپنے ملک کا جو حشر خود کر دیا ہے اندر. جس نے غزہ کے لیے آواز اٹھائی ہے ان سب کو جس طرح سائلنس کیا جا رہا ہے, جس طرح ٹیکنالوجی سمیت, ہیومن انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت ہر ٹول کو یوز کر کے, ٹارگٹ کر کے, ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم سے ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو کسی بھی طرح کا ایسا سینٹیمنٹ رکھتے ہیں جو غزہ سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ وہ جو آزادی منا رہے ہیں, کیا ان کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا آئینے میں کہ دوسری طرف جو بچے جو منظر کشی جلال الفرا صاحب نے کی ہے, آپ اسے کیمرے سے چھپا لیں, بٹ یو آر کمپلیٹلی پارٹ آف, ناٹ ایون کمپلیسٹ, یو آر پارٹ آف دس وار اینڈ جینوسائڈ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک مقام ہے, اور دنیا تو دیکھ ہی رہی ہے. اس سارے کے اندر جو سب سے بڑا مجرم ہے اسرائیل کے بعد وہ خود امریکہ ہے, جس کی پشت پناہی, جس کی سپورٹ اور جس کی حمایت کے بنا یہ ناممکن ہے. سو وہ جو انگریزی میں ہینڈ ان گلو کہتے ہیں کہ اس کا خون سے آلودہ ہیں ہاتھ, اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ہیں. اور بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے تھے جلال صاحب کہ کسی بھی حالت میں ایسے شخص کے لیے ہم نوبل پرائز کا نام بھی لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قاتل کو نوبل پرائز دینے کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی بات نہیں رہ جاتی. اور جس طرح کی حالات اب کر دیے گئے ہیں, شرم آتی ہے, دکھ کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے کہ باقی جو 54 مسلمان ممالک ہیں وہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, اور بات صرف یہ ہوتی ہے کہ اچھا آج 200 ہوئے, کل 150 ہوئے تھے, اچھا اگلے دن 100 ہوئے. یعنی یہ جو اسرائیل اور غزہ کی جو اپنی رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہو گئی ہے. 62,000 تو ایک انٹرنیشنل فگر ہے, یہ تعداد اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس انداز میں, جن ہیلے بہانوں سے کبھی خوراک کے نام پر, کبھی کسی نام پر ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ہسپتالوں کو, کوئی ہسپتال نہیں بچا, کوئی سکول نہیں بچا, کوئی امدادی کیمپ نہیں بچا, کوئی شیلٹر ہوم نہیں بچا, کوئی بلڈنگ نہیں بچی, کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی یونائٹڈ نیشن کے کارکن, پیرامیڈکس, ڈاکٹر, جرنلسٹ,
یعنی کہ کوئی ایسا دنیا کا شعبہ نہیں بچا جس کے لوگوں کو وہاں شہید نہیں کیا گیا. اس کے بعد امدادی کارکن، مطلب بات یہ ہے کہ اس کی کیا انتہا ہے؟ کیا انتہا یہ ہے کہ جی 20 کے 20 لاکھ غزہ یہ کہاں جا کے ختم ہوگا حامد صاحب؟ یہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ ابھی یہ جو سیز فائر کی دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں، جب جنوری میں اوتھ ٹیکنگ ہو گئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کے بعد بھی ایک سیز فائر اناؤنس ہوا تھا. سب نے دیکھا ایک دن کے لیے بھی اس کو آنر نہیں کیا گیا، غزہ کے لوگ مرتے رہے روزانہ. یہ ایک اور سیز فائر آ گیا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے حماس از ان کنسلٹیشن ود دی ریسٹ آف دا فیکشنز. ابھی کنسلٹیشنز کا ٹائم رہ گیا ہے؟ ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ حماس کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پھر میں جلال صاحب سے بھی سیم کویسچن کرنا چاہوں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اس کے اوپر حیران ہوں کہ ایک طرف سے نیتن یاہو اور اسرائیل پوری دنیا میں جناب طاقتور ترین ملک کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف ابھی تک ان سے یہی بات کہ جی حماس ہی ختم نہیں ہوئی. اچھا جی حماس کے نام کے اوپر انہوں نے جو قتل عام شروع کیا ہوا ہے معصوم لوگوں کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس جتنا جینوسائیڈ ہوا ہے اس کے اندر ایکچولی حماس کے جو ٹارگیٹڈ لوگ ہیں وہ کتنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی تک مغوی نہیں چھڑا سکے، آپ ابھی تک کچھ نہیں کر سکے ماں سوائے یہ کہ آپ صرف اور صرف جینوسائیڈ ٹارگیٹڈ قتل عام کر رہے ہیں. اور وہ نیتن یاہو جو ہے وہ آج کے دور کا فرعون، آج کے دور کا ہٹلر، آج کے دور کا چنگیز خان، ان سب کو وہ بیٹ کرتا ہے، ان سب سے آگے چلا گیا. اور بدقسمتی یہ کہ پوری دنیا خاموش ہے. چاہے ہم یورپی یونین کا بات کر لیں، یورپ کی بات کر لیں، تو ان سب نے جو اس طرح آنکھیں سارا ویسٹ ایک طرف، بالکل ایسی سارا ویسٹ ایک طرف ہے. اور سیڈلی جو مسلمان ممالک ہیں وہ بے بس اور گونگے بہرے بنے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. جلال صاحب، حماس میں کیا ایسی کوئی ریئلائزن پائی جاتی ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جو اس کو ریزن بنا کے جو حالات کریٹ کیے گئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے، اس لیے کہ ایک منٹ کے لیے بھی نیتن یاہو اس کے بعد رکا نہیں ہے، اس نے مستقل ایک سٹیپ آگے ہی لیا ہے، ایران تک جا پہنچا ہے. حماس کے بارے میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید اس میں بھی اسرائیلی پینیٹریشن ہے، اس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسرائیل کے پے رول پہ ہیں، وہ جان کے اس طرح کے اٹیکس کرتے ہیں تاکہ اسرائیل کو موقع پرووائڈ کیا جائے. آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو حامد صاحب کی باتوں پہ صرف ایک چیز میں ایڈ کروں گا، جو فرمایا تھا حامد صاحب نے کہ غزہ کے جو قاتل ہے، غزہ کے حق میں جو مجرم ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کے بعد امریکہ ہے، ظاہر ہے امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، جرمن بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو آپ نہ بولیے. امت مسلمہ بھی مجرم ہے. امت مسلمہ کا خاموشی بھی کیا کوئی کم جرم ہے؟ انہوں نے ذکر کیا اس کا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے یہ سارے عرب ممالک کیوں خاموش بیٹھے ہیں. میں بالکل نہیں، میں بالکل حامد صاحب نے بالکل بجا فرمایا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کی خاموشی، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ جنوسائیڈ میں شریک ہے، کیونکہ آپ کے خاموش ہونا یہ بھی ایک قسم کا ایک سپورٹ ہوتا ہے. تو خاموش ہو جانا وہ بھی میں اس امت میں چاہوں گا کہ اس باتوں کو آپ سنسر نہ کیا جائے، بہتر ہوگا. میں صرف یہی سوال کروں گا امت مسلمہ سے کہ کیا واقعہ آپ لوگ امت مسلمہ ہے کہ نہیں ہے. خیر آپ کی طرف میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں 7 اکتوبر کا جو حملہ ہے، دیکھیں محترمہ، آپ کے پروگرام، آپ کے نیوز چینل اور پاکستان کی جتنی بھی نیوز چینلز میں ہمیشہ حماس کا حمایت کرتا رہا، حماس کا دفاع کرتا رہا. حالانکہ میں حماس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجاہدین جو وہاں پر جنگجو ہیں ان کی میں اکیلا، اور کوئی ہے بھی نہیں پاکستانی میڈیا میں، فلسطینی میرے علاوہ میرے خیال میں کوئی ہے بھی نہیں، تو ہمیشہ میں دفاع کرتا رہا. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے، اور یہ سوال کافی لوگ آج کل مجھ سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ حماس نے جو 7 اکتوبر کا کام جو انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس کے بارے میں، دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہمیں ایک چیز کو دیکھنا ہے، کیا یہ 7 اکتوبر کا جو حملہ ہے یہ کوئی ایک دن کا یا 2 دن کا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے. محترمہ یہ 77 سال کی تکلیف ہے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ 77 سال ہمیں نہیں کہنا چاہیے. 77 سال کا جو لفظ ہے، اسرائیل کا قیام ٹھیک ہے 1948 میں ہوا ہے، لیکن ایک چیز 1917 سے معاملہ سٹارٹ ہوا ہے، یہ بہت پیچھے تک جاتا ہے. 108 سال، یس 108 سال سے یہ صہیونی لوگ فلسطینیوں کو قتل عام کر رہے ہیں. ایک تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ کوئی ایک دن کا پلاننگ نہیں ہے.
یہ کوئی ایک دن کا یعنی ایک حملہ نہیں ہے یا جو بھی ریئیکشن ہے. لیکن ایک سوال آج میں پورے دنیا سے میں حماس کی سائڈ میں رکھ کر ایک سوال کروں گا. حماس نے جو کیا ہے کیا پاکستان نے انگریزوں کے ساتھ نہیں کیا ہے؟ کیا مصریوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں کیا ہے؟ کیا لیبیا نے اٹلی کے خلاف نہیں کیا ہے؟ کیا الجزائر نے فرانس کے خلاف نہیں کیے ہیں؟ کیا کوریا جاپان کے خلاف نہیں؟ یہ تو دیکھیے جب آپ کی ملک پر قبضہ ہوتا ہے ظاہر ہے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جنگ کریں, آپ ریزسٹنس آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن جو بات یہ ہے اور خود حماس بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حماس کا یہ کہنا, میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں, میں آپ کو حماس کی اعلیٰ قیادت کی بیانات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم سے ہوا مس کیلکولیشن, ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل کا یہ ری ایکشن ہوگا, اسرائیل اتنا تباہی مچائیں گے. اسرائیل جس طرح حامد صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ سے اوپر شہادت ہے, کیونکہ ملبہ کے نیچے تو ابھی 20-25 ہزار لوگ کی ملبہ کے نیچے. تو حماس کا یہ کہنا کہ ہمیں نہیں مطلب پتا تھا, ان میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ مس کیلکولیشن بالکل جس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ حماس سے دستبردار بھی ہوئے, جو خاموشی سے وہ حماس سے الگ بھی ہو گیا. اچھا ایک بات اور بھی ہے, میں یعنی میں ایک منٹ اور لے رہا ہوں. دیکھیں غزہ کے عوام اس وقت اگر غزہ کی رائے عامہ آپ دیکھیں گے, یہ پہلی بار میں حماس کے فیور میں بات نہیں کر رہا ہوں, اگر اس وقت غزہ کی رائے عامہ سنیں گے تو تقریباً میں کہوں گا 95% اس وقت غزہ کے اندر ہیں وہ حماس کی مخالف ہو چکے ہیں, کیونکہ کافی چیزیں جی یہ تو بالکل فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جو انہوں نے سفر کیا ہے اس کے بعد ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہ گئی, ان کو بچانے والا تو کوئی ہے نہیں, تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں ہر قیمت پہ امن چاہیے, چاہے حماس کو خاموش ہی ہونا پڑے, ہمیں صرف امن چاہیے, جو کچھ بچ گیا ہے ہم اسی کو بچا لیں. جوہر سلیم صاحب, ابراہم ایکارڈز کی ایک دفعہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات چیت شروع کر دی ہے. آپ کے پروگرام جوائن کرنے سے پہلے میں یہ بات کر رہی تھی کہ جب سے انہوں نے اوتھ ٹیکنگ کی ہے تب سے یہ دوسرا سیز فائر ہے جس کی وہ آج ذکر کر رہے ہیں. پہلا سیز فائر کسی نے آنر نہیں کیا تھا, بلکہ یوں کہیں اسرائیل نے تو بالکل آنر نہیں کیا تھا. ابھی کیا گارنٹی ہے, کیا اس کو یوں سمجھا جائے کہ نیا سیز فائر اور ساتھ ہی ابراہم ایکارڈز کی دوبارہ بات کرنا, ٹرمپ از ہیل بینٹ کہ انہوں نے جو فرسٹ ٹرم میں کیا تھا انہوں نے وہ سیکنڈ میں اچیو کرنا ہے, اور اس میں جینوسائیڈ کی فکر کسی کو نہیں ہے. از دس اے رائٹ آبزرویشن؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے سے پہلے ہی 2 باتیں کی تھیں. ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کملا کوئی اپسیٹ کر دیں گی, تو میں نے کہا تھا کہ وہ ممکن نہیں ہوگا, وہ بالکل جو ہے نا آسانی سے جیتیں گے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ جیتیں گے تو وہ اسرائیل کے حق میں ڈیموکریٹ سے بہت زیادہ ہوں گے. جو ڈیموکریٹس تو جتنے تھے, امریکہ جنرلی ایک بائی پارٹیزن سپورٹ ہے اسرائیل کی سیکورٹی کو, وہ اپنا they call it a cornerstone of their foreign policy, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس سے زیادہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی لانگ اسٹینڈنگ اس پہ جو پوزیشن ہے وہ ڈیموکریٹ سے زیادہ فیوریبل ہے اسرائیل کے لیے. اور اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کو, یہ 10 سال سے کہہ رہے ہیں, ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو آمادہ کر دیا. ٹرمپ نے 10 سال میں پہلے بھی کہا تھا یہ کہ جی کبھی بھی ایران کو ہم نیوکلیر بام جو ہے نا نہیں بنانے دیں گے, نیوکلیر کیپیسٹی. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اسرائیل کی جو نارملائزیشن ہے نا ریلیشنز کی, اس کے لیے انہوں نے بہت سی کمٹمنٹس کی تھیں, اور اس پہ وہ پالیسی پچھلے ان کے دورے حکومت میں دیکھے انہوں نے بڑے اہم ملکوں سے وہ ابراہم ایکارڈز جو کرائے, اور اس میں یو اے بھی شامل ہے, بحرین بھی ہے, اور بھی. تو وہ سارے جو ہے اسی پالیسی کو بالکل وہ آگے لے کے چلنا, اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں تھی کہ وہ یہ پالیسی آگے لے کے چلیں گے. اگر یہ سارا کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید ابھی تک اور بھی بہت سے ملک ویسے بھی شامل ہو گئے ہوتے اس میں, جو وہاں پہ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے بدقسمتی سے. اٹس اے ٹریجک سچویشن آف کورس, ظاہر ہے اس پہ تو دل دکھتا ہے وہ سارا جو ہو رہا ہے اس پہ. تو لیکن اب یہ کلیئر ہے کہ ایک بات بیچ میں یہ بھی چلی تھی, پریزیڈنٹ بائیڈن نے وہ بات کی تھی, وہ اس کو انہوں نے ایک گرینڈ ریکنسیلیشن کا نام دیا تھا. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ہے ایک ایسی چیز چاہتے ہیں کہ جس میں سعودی عرب بھی جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرے, لیکن اس سے بدلے میں پھر اسرائیل جو ہے وہ پیتھ ٹو اسٹیٹ ہوڈ دے پیلسٹینینز کے لیے.
कोई रास्ता निकाले ताकि वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसकी तरफ जाएं। तो ये उन्होंने कोशिश की थी अपने आप जो इक़्तिदार के आखिरी महीनों में, और उसके लिए वो थोड़े से उम्मीद भी थी उनको, लेकिन वो फिर बाद में हो नहीं सका। बल्कि मैं ये भी समझता हूँ कि उनकी जो शिकस्त की वजह है उसमें ये बहुत अहम फैक्टर था कि वो सीज़फायर नहीं करवा सके, और उसमें नेतन्याहू की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक पर्सनल रेपो है बहुत ज्यादा आपस में। और कुछ लोग तो अमेरिका में ये यहाँ तक कहते हैं, और आप देखें कि फिर वो सीज़फायर कब हुई, ट्रम्प के इक़्तिदार में आने से एक दिन पहले, जब वो ऑलरेडी जब वो जीत चुके थे। तो कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन थी इस पे, और नेतन्याहू ने उनको हेल्प किया था। कोई खुसूसन वो जो 3 स्टेट्स थी जिन्होंने डिसाइड करना था इलेक्शन, जिसमें मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन है, जी, तो उसमें मुसलमान जो अरब पॉपुलेशन भी थी काफी, और वो यंग पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल तो वो चीज है। अब देखें तो नेतन्याहू की और उनकी जो पर्सनल रेपो वो आपको नजर आती है। तो इसलिए मेरे लिए नजदीक तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं। पिछली बार भी उनके जो अपने दामाद थे जेरेड कुशनर, वो इस पॉलिसी को चला रहे थे। इस दफा सिर्फ शक्लें बदली है, पॉलिसी वही है। इट्स द सेम पॉलिसी तो एग्जैक्टली वही है। तो उसमें किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए, ताज्जुब की बात नहीं है। ये पॉलिसी पहले भी वही थी, अभी भी वही है, और वो कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें एक सिर्फ चीज है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये जरा डिस्कस करते हैं। जौहर साहब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, डिस्कस आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है उनकी पॉलिसी तो वही है, और अगर यूएस के पास लेवरेज नहीं है या वो लेवरेज यूज़ नहीं करना चाहता पीस मेकिंग के लिए, पीस कीपिंग के लिए, तो फिर ये कौन इंश्योर करेगा कि ये जो जेनोसाइड हो रहा है इसको रोकें? ये तो सारी पॉलिटिकल बातें हैं कि 2 स्टेट होनी चाहिए, यस वी नो होनी चाहिए, और ये बहस तो पिछली 1 सदी पे मुहित है। लेकिन अभी जो रोज़ जाने जा रही हैं, जो रोज लोग मर रहे हैं, उसको कौन रोकेगा? इफ नॉट यूएस, इफ नॉट यूरोप, कौन आएगा और इसको रोकेगा? आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। जलाल साहब, आई विल कम स्ट्रेट टू यू। मैं ब्रेक से पहले ये पूछ रही थी कि हमने देख लिया इलेक्शन से पहले हमें लगता था शायद डेमोक्रेट्स जाएंगे, रिपब्लिकन्स आएंगे तो पॉलिसी चेंज होगी और कुछ ना कुछ अमन की तरफ जो जीतेगा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो आएगा। अब हमें सारी दुनिया को पता चल गया है कि एक स्टेटेड पॉलिसी है यूएस की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिपब्लिकन्स लीड कर रहे हैं या फिर ओवल ऑफिस में डेमोक्रेट्स बैठे हैं, पॉलिसी वही रहनी है। अब अगर सारा निज़ाम दुनिया का इन लोगों के हाथ में है, ताकतवर तरीन भी यही लोग हैं, अरब लीग भी एक्टिव नहीं हो रही, मुस्लिम उम्मा भी सिर्फ लिप सर्विस देती है, कभी कभी एक कॉन्फ्रेंस कर लेती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती, तो ये जो रोज़ वहाँ हो रहा है, इन योर ओपिनियन इसको कौन रोकेगा और ये कब तक ऐसे चलेगा? देखिए जुनेरा साहिबा, शायद याद होगा आपको 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं आपके प्रोग्राम में और भी कई न्यूज चैनल में, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की थी। 2 बातें शायद आपको याद होगा। मैंने आपको एक बात की थी, मैंने आपको एक बात कहा था कि चाहे वो रिपब्लिकन है या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, एक ही है, कोई भी आएगा पॉलिसी इनकी एक ही है, इसराइल के मुताबिक है। चेहरा चेंज होंगे, पॉलिसी का तरीकाकार चेंज होगी, मे बी समथिंग चेंज, लेकिन इनका जो टारगेट है वो एक ही है, इसराइल को प्रोटेक्ट करना है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो। जो बाइडेन था आपके सामने, जो बाइडेन ने क्या किया है, आज भी डोनाल्ड ट्रंप वही है। मैंने आपसे बिल्कुल यही जुमला कहा कि मोहतरमा कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है इसराइल के लिए वो एक ही है और एक ही रहेगी। हम देख रहे हमारा सामने कितनी हुकूमतें आई है और कितनी हुकूमतें गई है अमेरिकन इस 77 साल में, वो ये पॉलिसी एक ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, आपने जो सवाल किया है, अब ये जाकर कहाँ रुकेगा मोहतरमा, इसके रुकने का एक वाहिद 2 रास्ते हैं। एक तो सबसे पहले बात तो ये कि हमारी जो अरब और उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए ना। मुझे पता है कि ये बात करते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं एक इम्पॉसिबल चीज बता रहा हूँ, जो ना होने वाली चीज है कि हमारे अरब और मुसलमान एक होना तो नामुमकिन है, लेकिन इसका और कोई हल नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से हमें हल मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी काउंसिल से हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। अमेरिका से मिलेगा, नहीं मिलेगा। यूरोप से मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक ही रास्ता से मिल सकता है मोहतरमा, और वो रास्ता है जो नामुमकिन है। वो है क्या? हमारे अरब और हमारे उम्मत मुस्लिमा वो खुद कोई मुअस्सर इक़दाम कर ले तो। क्योंकि मोहतरमा हम ऐसा दौर में हैं कि प्यार मोहब्बत से मेरे ख्याल में कोई चीज नहीं मिलता। कोई भी मुल्क
آزاد پیار سے، باتوں سے، جلسہ جلوسوں سے اور بیاناتوں سے، مذمتوں سے ملک آزاد نہیں ہوتے ہیں جب تک کوئی مؤثر. اور وہ ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں محترمہ، ہم اکیلے ہیں. آج میں یہ جملہ کہوں گا اور آپ کے ناظرین اور آپ کے جو معزز مہمان ہیں یہ بھی میری بات بڑے غور سے سنیں. ہم جو فلسطینی لوگ اور خاص طور پر غزہ کے لوگ ہم اکیلے پورے دنیا سے لڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے اپنے عرب بھی ہمارا ساتھ نہیں ہے. میری بہن، معزز حاضرین، معزز ناظرین، ہمارے بچے بھوک پیاس ہے. آپ تو سلیوشن کی باتیں آپ کر رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں ہماری امت مسلمہ اور عرب جو ہم سے 100 قدم دور ہے، جن کے پاس پانی، خوراک، سب کچھ ہے، وہ 21 مہینے میں میرے بہن بھائیوں کو، میری بچوں کو غزہ کے اندر ان کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں پہنچا سکے. ان کو ایک خوراک، ایک دن کا یا ایک ٹائم کا خوراک نہیں پہنچا سکے. تو کیا آپ ان سے توقع کرتی کہ یہ ایک دن فلسطین کی آزادی کے لیے کریں گے؟ میں آج آپ کے اور آپ کے ناظرین کو کہوں گا، بھلے بے شک انہوں نے حماس کو کمزور تو کر دیا، میں خود کہہ رہا ہوں حماس اب وہ حماس نہیں رہی. حماس جو شروع میں حماس وہ نہیں ہے جو آج ہے. حماس بہت کمزور ہو گیا، کمزور کر دیا گیا ہے. حماس کو کیوں کمزور کر دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ حماس صرف اسرائیل سے نہیں لڑ رہا تھا، حماس لڑ رہے تھے پورے دنیا سے. تو ہم تو اس وقت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حماس کو کمزور کر دیا گیا ہے. لیکن میں آج پورے دنیا کو ایک آخری جملہ، پورے دنیا کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو اپنا حق نہیں ملے گا، آزاد ریاست ہے، اس خطہ کے اندر کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. جی رائٹ. حامد صاحب، میں نے آج یہ فارم رکھا ہی صرف غزہ کے لیے. میں اسٹریٹجیز وغیرہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتی. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ایک تو میکسیمم جلال الفرا صاحب کے ذریعے لوگوں تک پہنچے کہ ہو کیا رہا ہے اور ہاؤ ڈو دے فیل، پیلسٹینینز اس وقت فیل کیا کر رہے ہیں. دوسرا، ہم صرف انسانیت پہ بات کریں اور کس طرح دنیا کا کانشس مردہ ہو چکا ہے اور ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ ہیلپ لیس ہیں. اب اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر جو کاز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں جس میں ایران دوبارہ اپنا اتنا بھی دفاع نہیں کر سکے گا جیسا اس نے پہلا کیا ہے. اب اگر وہ مزید پلانز پہ، یہ وار کیبنٹ ہے نا نتنیاہو کی، وہ تو مستقل ویسی ہی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو مستقل نئے پلانز کی بات کر رہے ہیں. کافی اینالسٹ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ایک پاز ہے جس میں سرپرائز ملا ہے. اسرائیل نے پہلی دفعہ اپنی لینڈ پہ میزائلز کا، بنکرز میں زندگی گزارنے کا مزہ چکھا ہے. تو یہ ایک پاز ہے جو کہ ٹرمپ نے انہیں پرووائڈ کیا ہے. اس کے بعد یہ ری-کو جسے کہتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ری انویگریٹ کر کے دوبارہ حملہ کریں گے. آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ 100% زنیرہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا دونوں جو ہیں وہ صف بندی کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور مہلک اور خطرناک اور بڑی جنگ کے لیے. اور میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ کسی بھی حالت میں نہ تو اسرائیل کو یہ اس انداز میں جنگ بندی قبول ہے، اور نہ ہی انڈیا کو. سو مسلم امہ کو کھڑے ہونا ہوگا، مسلم امہ کو سمجھنا ہوگا کہ معاملہ جو ہے وہ نہ تو ایران پہ رکے گا، اور دنیا کی جو گریٹر اسرائیل کے جو ایکسپینشن پلانز ہیں وہ اس تمام خطے کے مسلمان ممالک کو لپیٹ میں لیں گے. میں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ زنیرہ آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جلال صاحب کو اتنا ان کو ہمیں سننے کا موقع دیا. دیکھیے ان کے جو جذبات ہیں، ان کا جو ایکسپیرینس ہے، ان کے جو الفاظ ہیں، وہ ہمیں اس کرب کی بات بتا رہے ہیں، اس تکلیف سے آشنا کر رہے ہیں جو ہم 100 بار دیکھتے ہوئے بھی، جانتے سنتے ہوئے بھی محسوس نہیں کر پا رہے. تو ایمانداری کی بات ہے کہ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے. ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں بہت ساری جگہ پہ ایک تجویز دے رہا ہوں، میں نے رائٹنگ میں آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کہ اگر مسلم امہ پوری اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے تو جس طرح یورپ نے اور ویسٹ نے G8 بنائی ہے، کیوں نہیں مسلمان ممالک کی M8 یعنی مسلمز 8 بڑی مسلمان ممالک کی طاقتیں مل کر کوئی ایک لائحہ عمل بنا لیں جس کے اندر سعودی عرب، مصر، پاکستان، ترکی، ایران اور انڈونیشیا یا ملیشیا، 8 بڑے مسلمان ممالک ایک لائحہ عمل بنائیں اور اس کو
روس اور چائنا کے تعاون سے پوری دنیا کے اوپر امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں. وہ تمام مسلمان ممالک کے جو بڑے مسائل ہیں، کشمیر ہو گیا، غزہ کا مسئلہ ہو گیا، یا سوڈان میں جو ہو رہا ہے، یہ سارا سوڈان بھی دنیا میں ایک قحط سے گزر رہا ہے، وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے. سو دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں، عذاب، جتنا کچھ آ رہا ہے اس کے اندر مسلمان ممالک اس کا شکار ہو رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو مسلمان ممالک امت نہیں رہے. ہر ملک کے جو حکمران ہے وہ اپنی ریاست، اپنی بادشاہت، اپنی صدارت، اپنا عہدہ بچانے کے لیے ایک مغرب کی غلامی میں آیا ہوا ہے. یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھ آنی ہوگی کہ امریکہ اور مغرب کی غلامی جو ہے وہ اس امت مسلمہ کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر چکا ہے. اور ایک چیز ابھی ہم غور سے دیکھیں وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر حماس کی بات کرتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے حماس میں رہ کیا گیا ہے. اسماعیل ہنیہ کو انہوں نے شہید کر دیا، ابو نصوار کو انہوں نے شہید کر، سنوار کو انہوں نے شہید ٹیئرز ختم کر دیا انہوں نے. اس کے بعد تو صرف فٹ سولجرز ہی رہ گئے ہیں نا جو ڈیسیجن میکنگ بھی نہیں کر سکتے. یس. اور اگر ان سے ابھی تک وہ چند ایک ہوسٹیجز کے نام کے اوپر اور نہیں چھڑوائے گئے تو اس کے اندر اسرائیل کی ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں. اور بالکل صحیح بات ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی آزادی کی تحریک پہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ اس طرح کا جینوسائیڈ نہیں ہوا تھا جو ہو رہا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. وہ جو غزہ کے لوگ ہیں، جو فلسطین کے لوگ ہیں، وہ قبلہ اول کی حفاظت کی ذہن سے، اس آئیڈیالوجی سے وہاں کھڑے ہیں. اس کی وجہ سے وہ وہاں سے نہیں ہلتے ہیں. وہ اپنی قربانیاں جو ہیں وہ پوری امت مسلمہ اور اللہ کے نبی کے قبلہ اول کی حفاظت کے نام پہ دے رہے ہیں. سو یہ عربوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان کا گریبان میں ان فلسطینیوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان کو دیکھنا ہوگا. اللہ پاک کا جو انصاف ہے وہ میں سمجھتا ہوں پوری امت کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس وقت کے حکمرانوں کے لیے، آج کے حکمرانوں کے لیے. ایمانداری کی بات تو یہ. جوہر صاحب، آپ ہمیشہ بڑا پریگمیٹک ویو لیتے ہیں چیزوں کا. ٹریجڈی ہے، یہ کرائسس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریٹجک ریالٹی بھی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وی آل نو اٹ. آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اے ریئلائزیشن ان سائڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اینڈ نیتنیاہو کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی چھوٹا موٹا لینڈ کا ٹکڑا پیلسٹینینز کے نام پہ، سیکنڈ اسٹیٹ کے نام پہ دینا تو پڑے گا، بٹ دے تھنک کہ اس سے پہلے جتنا آپ ان کی نسل کو ختم کر سکتے ہیں آپ کم از کم وہ کر دیں، اور اس کے بعد جتنی کم چیز پہ وہ اگری کرتے ہیں، ہماری ٹرمز پہ آ کے ہماری مرضی کی چیزوں پہ بیٹھ کے نیگوسیشن اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ اس کی طرف جا رہا ہے معاملہ. تو یہ جتنا ڈیلے ہے اس میں وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک دس از اے رائٹ آبزرویشن؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بنیاد جب پڑی تھی وہ پیلوپونیشین وارز سے، تو اس میں سب سے پہلا جو میکسیمم تھا وہ یہ تھا کہ the strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Words to the effect. تو بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے یا دنیا کی جو ڈسپنسیشن ہے یہ ریئلٹیز پہ چلتی ہے، پاور ریئلٹیز پہ، اکنامک ریئلٹیز پہ، اور پھر جو اسٹریٹجک ریئلٹیز پہ. اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے جو جذبات ہیں اور وہ احساسات ہیں وہ تو پوری دنیا کے بلکہ صرف مسلمانوں کے نہیں. اس میں دیکھیں آپ لیٹن امریکہ سے لے کے جاپان تک اگر آپ دیکھیں پوری دنیا نے اپنا جو ہے نا یورپین کون سا ملک تھا دنیا میں جہاں پہ لوگوں نے اپنا پبلک اوپینین ایکسپریس نہیں کیا. ایسے ایسے ملکوں نے اپنی پالیسیز تک اس پہ بدل لی. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسلز میں ہوا، UNGA میں ہوا، جنرل اسمبلی میں، وہاں پہ کورٹ میں دیکھیں جو نہیں ہوا تھا انپریسیڈنٹڈ انہوں نے رولنگ دی ICJ نے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، ICC میں چارج کیا گیا. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جو کبھی نہیں ہوئی تھی پہلے. اچھا ورلڈ میڈیا میں دیکھیں کتنی زیادہ، لیکن اس سب کے باوجود اور میں یہ کہتا رہا، میں جو اپنے کامنٹس میں نے کہا دیکھیں انفارچونیٹلی سب سے کچھ نہیں ہوگا. ایونچولی جو امریکن مذاکرات کروا رہے ہیں ان کے حماس کے اور اسرائیل کے، اس میں سے ہی نکلے گا جو بھی نکلنا ہے. تو ابھی بھی دیکھیں ہم اسی سٹیج پہ ہیں. جب وہ ٹیمپرری سیز فائر ہوا تھا تو وہ بھی اسی وقت ان کی وجہ سے ہی ہوا تھا، آپس میں جو امریکہ نے کروایا تھا. ابھی بھی وہ ایک سیز فائر کے قریب ہیں اور وہ امریکہ اسی طرح نیگوشیٹ کروا رہا ہے حماس اور جو ہے. تو ریئلٹی یہ ہے. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کا اور اسرائیل کا، تو اب دوسری چیز ایک اور چیز جب کہا، اور دیکھیں بولنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے کہ جب مسلمان دنیا کا شرازہ بکھر گیا ہے، تو مجھے بتائیں وہ شرازہ اکٹھا کب تھا؟
जो है ना, मतलब कब ऐसा टाइम मुझे हिस्ट्री में आप बता दें, तारीख में बता दें, कोई ऐसा वक्त के सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे थे और उस तरह से वो इकट्ठे अपनी स्ट्रेटेजी, आगे वक्त तो वापस में लड़ते रहे, यू नो। अभी भी आप देखें कि ये नेशन स्टेट्स हैं, ये बेसिकली जो है ना वो उस पर बेस नहीं है जो लोग समझते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल है ये कई बार तो ये जो होता है ना इस तरह की वो सारे इमोशनल बातें हैं और उसको हम समझ सकते हैं सारे इमोशंस। एक्चुअली होता ये है जौहर साहब कि हम जितना मर्जी एक इन्फॉर्म्ड और एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने की कोशिश करें, इस क्राइसिस में जो ट्रेजेडी इन्वॉल्व है वो हमें ओवरवेल्म कर देती है। लेट्स पुट इट दिस। बिल्कुल सही है, लेकिन ओवरवेल्म तो कर देती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको फिर भी मतलब रियलिटी को सिर्फ अलग तो नहीं हो सकते ना, अनफॉर्चुनेटली उसको देखेंगे तो वरना मामले की जड़ तक पहुंचेंगे। लेकिन जौहर साहब एक और सवाल भी पैदा होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप अमेरिकन पब्लिक को देखें, सबको छोड़ दें। अमेरिकन पब्लिक ने जितना साथ दिया है मेरे ख्याल है फ़लस्तीनियों का शायद ही किसी ने दिया हो। आज वो भी मार खा रहे हैं, कैंपसेस पे मार खाई उन्होंने, आज अपने फ्लैट से वो आइस जाके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सबको पता है पीछे सिस्टम यही चल रहा है। जी बिल्कुल। अब ये देखिए कि एक चीज मैं और कह दूं इस पे, हामिद साहब बिल्कुल बोले, वो ये है कि देखें फिर मुसलमान मुल्कों की जैसा बात किया हामिद साहब ने भी और फरज साहब ने भी, तो सबसे बड़े जो इस पे कॉन्ग्रीगेशंस हुए हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, वो मुसलमान मुल्कों में तो नहीं हुई, वो तो हुई है लंदन में और पेरिस में और न्यूयॉर्क में। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो भी नहीं इफेक्टिव हो पा रहे तो कौन होगा? मतलब ये कि मुसलमान मुल्कों में तो पब्लिक ओपिनियन भी उस तरह से एक्सप्रेस नहीं हुआ जिस तरह से वेस्ट में हुआ है। टोटली। तो इसलिए आपको इसको जरा थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली देखना पड़ेगा। जी हाँ, से और ट्रेजेडी तो है। मैं देखिए, मुसलमान ममालिक में तो बदकिस्मती ये है कि ज्यादातर ममालिक में डिक्टेटरशिप है। अवामी जज्बात जो हैं उसका इनकार नहीं है कि वो वहीं पर फ़लस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन चूंकि इन ममालिक में जमहूरियत थी वेस्टर्न वर्ल्ड में नाम नहाद, और उसका भी अब पर्दाफाश हो गया है। उसके अंदर भी देखा कि किस तरह के कवानीन बनाए गए हैं बरतानिया और यूरोप में, एंटी सेमिटिज्म के नाम के ऊपर कि पैलेस्टाइन का झंडा नहीं रख सकते, नाम नहीं लिख सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि बहरहाल इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में पब्लिकली उसके खिलाफ इतना एहतजाज हुआ। आपने देखा कि ग्लासटनबरी म्यूजिक फेस्टिवल में क्या हुआ, कि IDF मुर्दाबाद के नारे लगे। देखिए, आपके किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि डेथ टू इजराइल जो ईरान से नारा आता था वो एक वेस्ट में होने वाले कॉन्सर्ट में आएगा। तो इजराइल ने अपने आप को सिक्योर तो नहीं किया, इजराइल ने तो अपने आप को मजीद आइसोलेट करने से मैं एक स्टेप आगे जाऊंगी। पीपल हेट इजराइल नाउ, असल में तो ये हुआ है। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं बट यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। जलाल अल फराज साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, जी मैं अगर आपकी तरफ आऊँ तो दुनिया की ये जो नफरत है, ठीक है ये कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन देख वो सब कुछ रही है। ये सेंटिमेंट आप लोग रीड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स तो ठीक है अपने पॉलिटिकल एजेंडाज पे चल रही हैं, लेकिन जो दुनिया का सेंटिमेंट है वो फ़लस्तीनियों के साथ है? देखिए, टू बी फ्रैंकली आज मैं बड़ा एक कड़वा सच, एक कड़वी बातें मैं करूंगा। शायद आपको आपके नाज़रीन और आपके मेहमान हजरात आज इनको मेरी बात पसंद ना भी आए। अगर पसंद नहीं आए तो भले बेशक सेंसर कर दे, लेकिन और न्यूज़ चैनल में मैं कह चुका हूँ सेंसर भी नहीं हुआ। आज मेरे बहन ज़ुनैरा साहिबा, आज हम क्यों गलत फहमी में मुब्तला है कि सिर्फ हुक्मरान और सियासतदानों पे हम ब्लेम करते हैं और मुसलमानों की अफवाज बर करते हैं। आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे और आपके नाजरीन से, क्या सिर्फ हुक्मरान कसूरवार है? क्या अवाम की ताकत कम है? अवाम की ताकत जितना भी डिक्टेटर क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल सख्त तरीन कानून क्यों ना हो, क्या अवाम की ताकत को आपने कितनी ममालिकों में देखी है जहां इन्होंने पूरा रजीम को चेंज करके उखाड़ के फेंक दिया? चाहे मिस्र हो, चाहे लीबिया हो, चाहे ट्यूनिसिया में हो, चाहे यमन में हो, चाहे सीरिया में हो, और भी कई ममालिक है। जो अवाम की ताकत है, मैं आपको बताऊं, अवाम की जो ताकत है आज हमारे, सिर्फ मैं बतौर एक गज़ा का, मैं आपके गज़ा के आवाज बन के बता रहा हूँ, आज हमारे जो गिला है और शिकवा सिर्फ हुक्मरानों से नहीं, हुक्मरानों से भी है, अवामों से भी है, अफवाजों से भी है, उलमा हजरात से, जिनको 21 महीने के बाद, 20 महीने के बाद इनको फतवा देना याद आ गया।
20 महीने के बाद जब गजा के अंदर 70,000 शहीद हो चुका था, जब 70,000 शहीद हो चुके, जब गजा खत्म हो चुके, जब गजा में कुछ बचा ही नहीं है, तो हमारा उलमा हजरात को फतवा देना अभी याद आ गए। सब कसूरवार है मेरी नजर में। आज अगर मैं ये जुमला कहूं कि मेरी गजा के अवाम पूरा दुनिया से नफरत करने लगे, सबसे पहले मुसलमानों से भी नफरत कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों की आंखों के सामने मेरे बहन ज़ुनैरा हमने अपने बच्चों को इसी तरह टुकड़ों में इसी तरह टुकड़ों में निकाला, हमने मलबा के नीचे से यूं करके, यूं दो टुकड़ों, तीन टुकड़ों में। आज मेरी अवाम, गजा के अवाम सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा से नफरत करते हैं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा यहूदी जो कर रहे हैं इसराइल, वो तो इनका अकीदा में ही, इनको वो तो अपने मुल्क के लिए जो नाम नेहाद मुल्क, वो तो अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना। लेकिन हमारे उम्मत मुस्लिमा का ईमान और दीन और अकीदा किधर है? ये सवाल आज मेरी गजा के अवाम पूछ रहे हैं। आज 21,36,000 फलस्तीनी ये जो गजा के अंदर है, ये मुझसे सवाल करते हैं, दुनिया से सवाल करते हैं। आज मेरी गजा के अवाम बद्दुआ दे रहे हैं उम्मत मुस्लिमा को। योर रिस्पांस? मैं ये कहता हूँ कि ये बात इनकी दुरुस्त है, लेकिन एक छोटी सी, खुदा की कसम इससे इनकार नहीं कि पूरी उम्मत गुनाहगार, पूरी उम्मत मुजरिम है। लेकिन वहां पर जहां इन्होंने रिजीम चेंज की बात की, वहां पर देखें कि किसने करवाई। मिस्र में अमरीकी आज एजेंट आके बैठा हुआ है, जनरल सीसी, वो कोई पब्लिक की प्रोटेस्ट से चेंज नहीं हुआ। उसके बाद लिबिया में क्या हुआ, आज अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। सीरिया में क्या हुआ कि सारा कुछ रिजीम चेंज उस वक्त हुआ है जो इसराइल नवाज शख्स किसी ना किसी अंदाज में आके बैठ गया है। उसके बाद ट्यूनिस में जो आज सदर है वो यूरोप और बरतानिया की गोद में बैठा हुआ है। सो बदकिस्मती तो ये है कि जहां जहां पब्लिक रिजीम चेंज लाई है, वो असल में पब्लिक रिजीम चेंज नहीं, वो भी CIA अमेरिकन स्पॉन्सर्ड। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा कहना का मकसद ये था, अगर अवाम एक हो जाते हैं ना, अगर वो कोई भी अवाम, मुसलमान अवाम हो, अगर वो एक इरादा कर लेते कि हम रोडों पे निकलेंगे, हम धरना देंगे अपने हुकूमतों के ऐवानों के सामने कि जब तक सीज फायर ना होता, जब तक हमारे पब्लिक सेंटिमेंट उस तरह सामने नहीं आया मुसलमान कंट्रीज में, वो ये कह रहे हैं। मैं इससे एग्री करता हूं। वेस्ट ज्यादा खुल के निकला है, जो जौहर साहब बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। जौहर साहब की बात 100% दुरुस्त है, और इसके अंदर जो तमाम दुनिया की जो मुसलमान पब्लिक है वो बराबर की मुजरिम है। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जो मुसलमान इन गैर मुस्लिम मुल्कों में रह रहे हैं वो ज्यादा तड़प रहे हैं, चाहे वो यूरोप में रहने वाला मुसलमान हो या अमेरिका में रहने वाला मुसलमान हो, वो अपने वो एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, वो तो बोल नहीं सकते। उनके तो और बड़े मसाइल हैं, नो डाउट, रियलिटीज बड़ी हार्श हैं। जौहर साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। मिडिल ईस्ट में पीस, सस्टेनेबल पीस तो बहुत दूर की बात है, अभी आपको कितना फ्रैजिल लग रहा है और सिचुएशन को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? मेरे मैं से शुरू करूंगा। अनफॉर्चुनेटली वो जो है ना, मुनीर नियाजी का मिसरा है, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सन मरंदा शौक ही सी। तो ये कि एक तो देखें, खैर इजराइल जो कर रहा है वो तो अपनी जगह पे है बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक गलतियां जो है मुसलमान मुल्कों से हुई हैं उस खित्ते में, वो भी देखें कमाल है। कहा कि 1967 में आप देखें कि उस वक्त जब सबने मुल्कों ने मिलके अटैक किया है और बगैर सोचे समझे कि उनकी आपको मिलिट्री देखते हैं, स्ट्रेटेजी भी, और अपनी को जो है ना अपनी पावर और कैपेसिटी का एक अंदाजा लगाते हैं। कहते ही अरब इजराइल वॉर है, उसमें तो उन्होंने कलेक्टिव नाम दिया उसको। उसके बाद पिछले 50 साल से तो उन इलाकों को वापस लेने की कोशिश करते, सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसी में हमें उसमें से भी, बल्कि अब तो कह रहे हैं कि उसमें से आधे पे आप पैलेस्टीनियन स्टेट बना दें। तो इस तरह की स्ट्रेटेजिक गलतियां कई मौके पे हुई हैं। 73 में इजिप्ट अगर अकेला नहीं जाता, बाकी मुसलमान मुल्कों के साथ भी सेटलमेंट उस वक्त होती, तो फिर भी शायद उनके लिए रास्ता निकल आता। फिर ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद भी फिर देखें जो हमास ने रास्ता इख्तियार किया वो भी गलत था, ठीक है। उससे बहुत ही ज्यादा सफरिंग जो उनकी मुसलमानों की वहाँ पे बढ़ी है। इसलिए जिस तरह बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि 90% वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं उनके खिलाफ भी, तो वो 90% लोग वहाँ पे उनके भी मुखालिफ हो गए। आई थिंक कि मुसलमान मुल्कों को और ये जो वहाँ के अवाम है बहुत जरूरी है
कि एक जो है ना इसमें आपको बेसिकली ना एक रियलिस्टिक और स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी होता है। Right. कि जब आप इमोशनल अप्रोच लेते हैं तो फिर जो दूसरी साइड है उसको फायदा होता है, वो बेसिकली ना वो फिर आपके खिलाफ प्ले करती है। तो इस वक्त भी बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है मुसलमान मुल्कों के बीच में, लेकिन सबसे पहले एक इस रिव्यू की जरूरत है, एक अप्रेजल की जरूरत है कि जी व्हाट इज आवर कैपेसिटी, व्हाट इज डूएबल, फिर उसको किस तरह से करें, फिर एक स्ट्रेटेजी बनाएं, फिर उसके बाद जो है ना एंड देन यू गो विद अ स्ट्रॉन्गर हैंड। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप एक वीक हैंड के साथ जाते हैं, फिर डिस्कंसर्टेड किस्म के एक्शंस होते हैं, फिर कई बार बहुत बड़ी बड़ी हमाकतें भी हो जाती हैं और उससे फिर उल्टा आपकी मंजिल जो सी है और दूर हो जाती है। Agreed. तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है इस वक्त कि जो है ना इस वक्त जो है वो होश से काम लेने का है, जोश से तो फिर कई चीजें खराब हो जाती हैं और भी। True. तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली देखें इतनी बड़ी ट्रेजेडी है जिससे सारी दुनिया जो गमगीन है, सिर्फ हम मुसलमान नहीं बाकी भी आप देखें जरा किस तरह क्रिश्चियंस इवन जूइश खुद भी जो लिबरल जूइश है सारे मुल्कों में, बाकी भी जो मज़ाहिब हैं सबके लोग जो हैं, लेकिन अब वो हेल्प भी करना चाहते हैं। उसमें बहुत से यूरोपियन मुल्क हैं, दूसरे हैं जिनकी अपनी भी कुछ वेट है, लेकिन वो सब कुछ तभी होगा कि अगर हमें कंसर्टेड एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी के साथ जो है ना मुसलमान मुल्क और जो वहाँ के भी जो है हमारे पैलेस्टीनियन भाई बहन है वो भी उसके साथ एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी के साथ और एक रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक व्यू पॉइंट के साथ आगे चले, वरना तो फिर जिस तरह पिछले 50-60 साल में हुआ है वो तो फिर चल ही रहा है और एस्केलेशन तो फिर हो ही रही है। थैंक यू सो मच जौहर सलीम साहब, जलाल अल साहब और हामिद अल मशरकी साहब। जो हो रहा है वो तो मेरा ख्याल है वो तो हिस्ट्री नहीं भूल सकती। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज एक खबर आई कि रशिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है तालिबान गवर्नमेंट को इन अफ़गानिस्तान। तो पीछे मुड़ के देखें तो यही रशिया था जिसके साथ अफ़गानिस्तान में वॉर भी हो रही थी। तो रियलिस्टिकली जब आप आगे बढ़ते हैं, अपनी ही गलतियों से सीखते हैं, तो फिर सॉल्यूशंस सामने आना शुरू हो जाते हैं। सो ये स्ट्रेटेजिकली इंट्रोस्पेक्शन के साथ देखना पड़ेगा। आज अगर हमास कह रही है कि उससे मिस कैलकुलेशन हुई तो उसकी प्राइस तो फिर पूरी जो फ़लस्तीन की आवाम है उसने पे की है। तो अभी भी जहाँ भी इसको रोका जा सकता है वहाँ पे इसे रोकना ज़रूरी है। और हमारा कंप्लीट सेंटिमेंट तो साथ है ही फ़लस्तीनियों के साथ, लेकिन साथ दुआ भी है कि ये कैटास्ट्रफी रुके। ये स्टारवेशन एज अ वॉर टैक्टिक जो इज़राइल ने इम्पोज़ की हुई है और पूरी दुनिया में से कोई उसे रोकने वाला नहीं है, कहीं से कोई रास्ता निकले। दैट्स ऑल फॉर नाउ।